بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی 5ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الالفہ والاخوہ، یعنی محبت اور اخوت کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب الالفہ والاخوہ یعنی محبت اور اخوت کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور دین کی بنیاد پر رشتہ اخوت قائم کرنا افضل ترین اطاعت ہے، لیکن اس محبت اور رشتہ اخوت کے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کی تکمیل کے بعد ہی آدمی فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت کرنے والا کے لقب کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر یہ شرائط و آداب ملحوظ رہیں تو اخوت کا رشتہ تمام کدورتوں سے پاک و صاف رہے اور شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ دوستی اور اخوت کے حقوق کی ادائیگی اور شرائط کی پابندی سے انسان خدا تعالی کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں محبت و اخوت کے فضائل، شرائط، درجات اور فوائد بیان ہوں گے۔ دوسرے باب میں دوستی کی حقیقت، لوازم اور آداب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تیسرے باب میں مسلمان بھائیوں، اعزاء و اقارب، پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ پہلا باب محبت و اخوت کے فضائل، شرائط، درجات اور فوائد۔ محبت و اخوت کی فضیلت۔ جاننا چاہیے کہ محبت خوش خلقی کا ثمرہ ہے اور افتراق بدخلقی کا نتیجہ ہے۔ حسن اخلاق سے محبت بڑھتی ہے، یگانگت پیدا ہوتی ہے اور دوری قربت میں بدل جاتی ہے۔ بد اخلاقی ایک مہلک مرض ہے، اس سے بغض، کینہ، نفرت اور حسد جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ حسن خلق اور بدخلقی دونوں 2 درخت ہیں۔ ایک درخت اپنے جلو میں خوبصورت اور لذیذ و شیریں پھل سمیٹے ہوئے ہے، دوسرا درخت بدمزہ اور بد شکل پھل اٹھائے ہوئے ہے۔ شریعت میں حسن خلق کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو خاص طور پر ذکر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 4، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اکثر لوگ جنت میں اللہ کے خوف اور حسن خلق کی بنا پر داخل ہوں گے۔ اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انسان کو سب سے بہتر کیا چیز عطا کی گئی ہے؟ فرمایا حسن خلق، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، بعثت لا تمم مکارم الاخلاق۔ یہ احمد، بیہقی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔
ایک حدیث میں ہے اثقل ما یودع فی المیزان خلق حسن، یہ میزان عدل میں سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ خوش خلقی ہوگی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ما حسن اللہ خلق عمری و خلقہ فتطعمہ النار، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی صورت اور سیرت دونوں اچھی نہیں بنائی کہ پھر اسے آگ کھائے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابن عدی والطبرانی فی الاوسط والبیہقی فی شعب الایمان من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی صورت اور سیرت دونوں اچھی ہوں اور وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ حسن خلق کو لازم پکڑو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حسن خلق کیا چیز ہے؟ فرمایا تصل من قطعک وتعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک، حسن خلق یہ ہے کہ تم اس شخص سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم رکھے اسے دو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بیہقی فی الشعب ان الحسن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ حسن خلق کا ثمرہ محبت اور انس ہے۔ حسن خلق کی فضیلت سے محبت و الفت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم الگ سے بھی کچھ آیات، روایات اور آثار پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اگر الفت کا رشتہ تقوی، دین اور اللہ کی محبت کی بنیادوں پر قائم ہو تو یہ ایک مبارک اور قابل تحسین جذبہ ہے اور باری تعالی کا انمول عطیہ ہے۔ اللہ تعالی نے الفت کا ذکر اپنی ایک عظیم نعمت کے طور پر فرمایا۔ ارشاد باری ہے وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 63۔ اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا، اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ اس کے بعد افتراق کی مذمت فرمائی اور بطور زجر و وعید ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 103۔ اور مضبوط پکڑے رہو اللہ کے سلسلے کو اس طور پر کہ تم سب باہم متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس سے اللہ نے تمہاری جان بچائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر ہو۔ آیت کریمہ میں نعمت خداوندی سے مراد الفت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اقربکم منی مجلسا احسنکم اخلاق المؤتون اکناف الذین یألفون ویؤلفون، یہ طبرانی اور مکارم الاخلاق کی حدیث ہے بسند ضعیف۔ تم میں با اعتبار نشست کے مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، اور جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا المؤمن الف ما لوف ولا خیر فی من
لا یالف ولا یولف، یہ طبرانی اور احمد کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور حاکم کی حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح معنی میں مومن وہ شخص ہے جو محبت کرے اور محبت کرائے۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ دوسرے اس سے محبت کریں۔ دینی اخوت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بہ خیرا رزقہ اخا صالحا ان نسی ذکرہ وان ذکر آنا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے نیک بھائی عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھولے تو اسے یاد دلا دے، اور یاد ہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت ان الفاظ میں غریب ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق آپ نے یہ کلمات امیر کے باب میں ارشاد فرمائے تھے، اذا اراد اللہ بالامیر خیر اجعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر آنا۔ ابن عدی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آداب الصحبہ میں عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اسی نوعیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ الفاظ یہ ہے، من سعادت المؤان ان یکون اخوانہ صالحین، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مثل الاخوین عزت یا مثل اليدین تغسل احداهما الا الاخرى وما اتقى مؤمنان الا افاد الله احدهما من صاحبه، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الصحبہ میں، اور ابو منصور دیلمی نے مسند الفردوس میں انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، جب دو دینی بھائی ملتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، اور دو مومن جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے کچھ فائدہ پہنچوا ہی دیتے ہیں۔ اسلامی اخوت کی ترغیب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، ما احدث ابدا اخافی اللہ الا احدث اللہ عز وجل له درجۃ فی الجنہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے بھائی بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو تمہارے لیے ایک زبردست بشارت ہے۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز عرش الہی کے ارد گرد کچھ لوگوں کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ لوگ اس روز مضطرب اور پریشان ہوں گے، لیکن وہ ہر پریشانی و اضطراب سے آزاد ہوں گے۔ لوگ خوفزدہ ہوں گے لیکن وہ بے خوف نظر آئیں گے۔ وہ اولیاء اللہ ہوں گے کہ نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غم محسوس کریں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ روایت مضمون کے معمولی اختلاف کے ساتھ احمد، حاکم اور ترمذی میں منقول ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسہم نور وجوہہم نور لا یسوء بانبیاء ولا شہداء یغبطکم النبیون والشہداء فقالوا یا رسول اللہ صفحم لنا فقال هم المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ
یتزاورون فی اللہ، یہ نسائی سنن کبریٰ کی حدیث ہے۔ عرش کے چاروں طرف نور کے ممبر ہوں گے اور ان ممبروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے نا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسروں کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تحاب اثنان فی اللہ الاکان حبہما الی اللہ اشدہما حبا لصاحبہ، یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب دو شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے دوستوں میں سے اگر ایک کا مقام آخرت میں بلند ہوا تو دوسرے کو بھی وہی مقام عطا کیا جائے گا، جس طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ دینی اخوت نسبی قرابت سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ نسبی قرابت داروں کو ایک دوسرے سے ملحق کرنے کے سلسلے میں باری تعالی کا ارشاد ہے الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21۔ ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ دینی اخوت کی فضیلت کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں۔ فرمایا ان اللہ تعالی یقول حقت محبتی الذین یتزاورون من اجلی وحقت محبتی للذین یتحابون من اجلی وحقت محبتی الذین یتبازلون من اجلی وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عمر ابن ابسطہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم ازلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے آج کے دن کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا کہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 7 افراد کو اللہ تعالی اس دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل کو، اس نوجوان کو جس نے اللہ تعالی کی عبادت میں نشو و نما پائی،
اس شخص کو جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد ہی میں لگا رہتا ہے، ان دو آدمیوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، جو اللہ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے، اس شخص کو جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں، اس شخص کو جسے کسی خاندانی اور خوبصورت عورت نے دعوت ہوس دی تو اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت ٹھکرا دی کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں، اس شخص کو جس نے کوئی صدقہ کیا تو اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ما زار رجل في الله شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلف طبت وطابت لك الجنة۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، کامل ابن عدی میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس میں شوقاً الی اور رغبت فی لقائہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من عاد مریدا او زار اخا فی اللہ ناداہ منا دمنا السماء تبط وطاب ممشاک وتبوات من الجنت منزلہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اس کی ملاقات کے شوق اور دیدار کی خواہش کے ساتھ چلتا ہے تو پیچھے سے ایک فرشتہ اسے یہ صدا دیتا ہے کہ تو پاک ہوا اور تجھے پاک و صاف جنت نصیب ہوئی۔ ان رجل زار خالہ فی اللہ فرصد اللہ لہ ملک فقال این ترید قال اريد ان أزور أخي فلانا فقال لحاجة لك عنده قال لا قال لقرابة بينك وبينه قال لا قال فبنعمة له عندك قال لا قال فبما قال أحبه في الله قال فإن الله أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبه لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے چلا، اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہیں اس سے کچھ کام ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہاری اس سے کچھ رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ پھر کس مقصد سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے بتلایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تمہارے پاس یہ اطلاع دے کر بھیجا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تم فلاں شخص سے محبت کرتے ہو، اور یہ کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اوثق اری الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایمان کے حلقوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے حلقے ہیں، اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر مومن کے کچھ دشمن ہوں جن سے وہ اللہ کے لیے نفرت کرے، اور کچھ دوست ہوں کہ جن سے وہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ مروی ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی بھیجی کہ تم نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، تمہیں اس کی فوری جزا بصورت راحت ملی، تم ہمتن میرے ہو کر رہے، تمہیں عزت و سربلندی عطا ہوئی، لیکن یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے لیے کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، کسی سے میری خاطر عداوت رکھی ہے یا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا تجعل الفاجر علی منت فترزقہ منی محبہ، اے اللہ مجھ پر کسی فاجر و فاسق کا احسان مت رکھیے کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ حدیث کتاب الحلال والحرام کے آخری باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، کہا گر تم آسمانوں اور زمینوں کی عبادت کے برابر میری عبادت کرو اور تم میں محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ نہ ہو تو وہ عبادت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں سے نفرت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو اور ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو اور ان سے ناراض رہ کر باری تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جن کے عمل سے تمہارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو۔ گزشتہ قوموں کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عمران کے بیٹے بیدار ہو، اپنے لیے اچھے دوست بناؤ، جو شخص میری خوشی پر تمہارا ساتھ نہ دے اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد کیا بات ہے کہ تم گوشہ نشین رہتے ہو؟ عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے لیے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ فرمایا اے داؤد ہوشیار رہو، اپنے لیے دوست بناؤ اور جو شخص میری خوشی پر تمہارا ساتھ نہ دے اس سے دوستی مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ دوست نما دشمن تمہارے دل میں قساوت پیدا کر دے گا اور تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ داؤد علیہ السلام سے متعلق روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں کیا عمل کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں اور اس تعلق پر آنچ نہ آئے جو میرے اور آپ کے مابین ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کے مطابق سلوک کرو اور جو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے اس میں احسان کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل دنیا سے دنیا کے اخلاق کے ساتھ اور اہل آخرت سے آخرت کے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احبکم الی اللہ الذین یالفون ویولفون وان ابغضکم الی اللہ المشعون بالنمیمۃ المفرقون بین الاخوان۔ یہ طبرانی اوسط اور طبرانی صغیر کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور بھائیوں میں تفریق کا بیج بوتے ہیں۔ ان اللہ ملکا نصفه من النار ونصفه من الثلج يقول اللهم كما الفت بين الثلج والنار كذلك الف بين قلوب عبادك الصالحين۔ یہ ابن حبان کتاب العزمہ کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نصف بدن آگ کا ہے اور نصف برف کا ہے، اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے آگ اور برف میں اتحاد پیدا کیا اسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی یگانگت پیدا فرما۔ المتحابون في الله على عمود من ياقوته حمر في راس العمود 70 ألف غرفة يشرفون على أهل الجنة يدي حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله فيدي حسنهم لأهل الجنة كما تدي الشمس عليهم ثياب سندس خضر مكتوبة على جباههم المتحابون في الله۔ یہ نوادر ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن سرخ یاقوت
کہ ایک ستون پر ہوں گے، اس ستون کے سرے پر 70,000 کھڑکیاں ہوں گی، اور وہ لوگ جنت کے مکینوں کو جھانکیں گے۔ ان کا حسن اہل جنت کے لیے اتنا تابندہ اور روشن ہوگا جس طرح سورج اہل دنیا کے لیے روشن و تابندہ ہوتا ہے۔ جنت کے مکین ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ چلو اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو دیکھیں، چنانچہ اہل جنت کے لیے ان کا حسن سورج کی طرح ضیاء بار ہوگا۔ ان لوگوں کے جسموں پر سبز دیبا کا لباس ہوگا اور ان کے پیشانیوں پر یہ عبارت کندہ ہوگی، اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ آثار: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوست ضرور بناؤ، یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کیا تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ اہل دوزخ بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم؟ پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 100 اور 101۔ اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ چھڑا لے، اور نہ کوئی مخلص دوست ہے کہ خالی دل سوزی ہی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں دن میں روزے رکھوں، کبھی افطار نہ کروں، رات کو عبادت کروں، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوؤں، اور اپنا تمام اچھا مال راہ خدا میں خیرات کر دوں، پھر میری موت اس حال میں آئے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کی محبت اور گناہ گاروں سے نفرت نہ ہو، تو یہ تمام نماز، روزے اور صدقات کچھ نفع نہ دیں گے۔ ابن سماک نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیرا نافرمان بندہ تھا، لیکن میرے دل میں تیرے مطیع اور فرما بردار بندوں کی محبت تھی۔ اسی محبت کو تو میرے لیے اپنی قربت کا سبب بنا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال سے مختلف مضمون بیان کیا کہ اے لوگو، تمہیں یہ قول دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرے، یہ سراسر فریب ہے۔ ابرار و صالحین کا درجہ اعمال سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے محض محبت کافی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ انبیاء سے محبت کرتے تھے، لیکن انہیں ان پاکیزہ نفوس کی معیت نہ ملی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر تم کس بنا پر فردوس بری کے مکین بننا چاہتے ہو، اور کس بنیاد پر دار رحمان میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت کی خواہش رکھتے ہو؟ تم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی شہوت ترک کی ہے، کون سا غصہ پیا ہے، کس کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، کس بھائی کی غلطی معاف کی ہے، کس شخص سے تم نے اللہ کے لیے نفرت کی ہے، اور کس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی ہے؟ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم نے صرف میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ عرض کیا، یا اللہ، میں روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ نماز تمہارے لیے برہان ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ سایہ ہے، اور زکوٰۃ نور ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں ناواقف ہوں، مجھے بتلا دیجئے کہ کون سا عمل خاص آپ کے لیے ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم نے میرے لیے کسی شخص کو دوست بنایا ہے؟ کیا تم نے میری خاطر کسی سے دشمنی مول لی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت افضل ترین اعمال ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 سال تک مصروف عبادت رہے، تب بھی اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق سے اللہ کے لیے بغض رکھنا تقرب الہی کا باعث ہے۔ ایک شخص نے محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اپنا منہ دوسری طرف کر کے یہ کلمات کہے، خداوند، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے
تیرے لیے محبت کریں اور تو مجھ سے نفرت کرے۔ ایک شخص داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے آنے کا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا کہ میں صرف آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا تمہارا مقصد خیر ہے اور تمہیں اس کی جزا بھی ملے گی، لیکن میں اپنے حال پر نظر ڈالتا ہوں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تم کون تھے، کیا تھے کہ لوگ تمہاری زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، کیا تم زاہد و عابد تھے، کیا تم نیک اور بزرگ تھے، اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو نہ نیک ہوں اور نہ زاہد و عابد ہوں، نہ بزرگ ہوں۔ اس کے بعد اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو جوانی میں فاسق تھا اور اب بڑھاپے میں ریاکار ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ریاکار فاسق سے برا ہے، بہت برا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو، اس محبت کی حفاظت کرو۔ شاذ و نادر ہی کسی شخص کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محبت اور رحمت کی نظر سے بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دینی اخوت اور دنیاوی اخوت کے معنی اور باہمی فرق۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنی میں کچھ غموض ہے۔ مندرجہ ذیل سطور میں ہم ان دونوں جذبوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد یہ غموض باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جاننا چاہیے کہ صحبت کی دو قسمیں ہیں، غیر اختیاری یا اختیاری۔ غیر اختیاری صحبت وہ ہے جس میں اتفاق کو دخل ہو، مثلا یہ کہ پڑوس میں رہنے سے، مکتب یا مدرسے میں ساتھ پڑھنے سے، بازار، دربار شاہی، دفتر یا سفر کی رفاقت سے دو یا دو سے زیادہ افراد میں یکجائی ہو جائے۔ اختیار صحبت وہ ہے جس میں قصد و ارادہ اور اختیار کو دخل ہو۔ زیر بحث موضوع کا مقصود یہی قسم ہے۔ دینی اخوت دراصل اس قسم سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ ثواب اختیار افعال پر ملتا ہے اور ترغیب بھی اختیاری افعال ہی کو دی جاتی ہے۔ صحبت کے معنی ہیں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا۔ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے پاس اس وقت تک بیٹھنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص اسے محبوب نہ ہو۔ غیر محبوب شخص سے عام طور پر دوری اختیار کی جاتی ہے۔ پھر محبوب بھی دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کی محبت محض اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس سے ماورا کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی محبت کو اس مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جائے، یا اس شخص سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے کوئی مقصد حاصل کیا جائے۔ پھر یہ مقصد بھی تین حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کا تعلق دنیاوی مفادات سے ہو، یا آخرت سے، یا اللہ تعالی سے۔ بہرحال محبت کی چار قسمیں ہوئی، ہم ہر قسم کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی قسم ذاتی محبت۔ ذاتی محبت کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محض اس کی ذات کے لیے محبت کرو۔ یہ بعید بھی نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے نزدیک اپنی ذات کی بنا پر محبوب و پسندیدہ ہو۔ جب وہ اسے دیکھے اور اس کے احوال و اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اسے لطف حاصل ہو، لذت ملے۔ اس لطف و لذت اور استحسان و محبت کی بنیاد کبھی ظاہری صورت ہوتی ہے، کبھی اعضاء کا تناسب اور حسن و جمال پسندیدگی کی وجہ بنتا ہے، اور کبھی باطنی صورت۔ باطنی صورت سے ہماری مراد کمال عقل اور حسن اخلاق ہے۔ اخلاق اچھا ہو تو اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ عقل کے کمال سے علم بڑھتا ہے۔ یہ سب چیزیں عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک مستحسن ہیں، اور ہر مستحسن چیز میں لذت ہوتی ہے۔ بعض اوقات محبت کے یہ اسباب نہیں ہوتے، مگر دو شخصوں
رشتوں میں رشتہ الفت استوار ہوتا ہے، نہ محبوب میں ظاہر اعضاء کا حسن ہوتا ہے اور نہ اخلاق و کردار کا حسن۔ اس کی وجہ باطنی مناسبت اور معنوی مشابہت ہے۔ ہر چیز اپنی مشابہ چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔ باطنی مناسبتیں اور مشابہتیں اتنی پوشیدہ اور تہ در تہ کہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان سے واقف ہو۔ اسی راز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے جس کو تعلیقاً عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا گیا ہے۔ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں متحد رہتی ہیں، اور جو اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجنبی رہنا جدائی اور دوری کا سبب ہے اور متعارف ہونا اتحاد اور الفت کا باعث ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ان الارواح جنود مجندۃ فی الہواء تلتقی فتتشام۔ یہ اوسط طبرانی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ہوا میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور قریب ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے اس مضمون کی تشریح کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ تعالی نے روحیں پیدا کیں اور ان سے اپنے عرش کے ارد گرد طواف کرایا، اور ان روحوں میں سے جن دو میں تعارف ہوا وہ دنیا میں بھی ملی رہیں۔ ایک روایت میں ہے: ان ارواح المؤمنین لیلتقیان علی مسیرۃ یوم وما رائی احدہما صاحبہ قط۔ دو مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ملتی ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک نے دوسری کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے احمد ابن حنبل ان عبداللہ ابن عمر، لیکن روایت میں لیلتقیان میں تلتقی اور احدہما کی جگہ احدہم ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مزاح پسند عورت رہا کرتی تھی، وہ اپنے چٹکلوں سے عورتوں کو خوب ہنسایا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک عورت مدینہ منورہ میں بھی تھی۔ مکی عورت اتفاق سے عازم مدینہ ہوئی اور اسی مدنی عورت کے پاس ٹھہری۔ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں قیام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا فلاں عورت کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے کہ طبائع میں مناسبت ہے۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک رہتی ہیں، اور جو وہاں اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔ یہ روایت بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلیقاً منقول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض طبیعتوں میں مناسبت ہوتی ہے، لیکن یہ مناسبت جن اسباب کی بنا پر ہوتی ہے ان کی حقیقت سے واقف ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نجومی کی پیش گوئی بھی حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، اور نہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس نے طبعی مناسبتوں کے اسباب کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ محض مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہاتھ کی لکیروں سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے اور لوگوں کو بتلا دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جب ایک شخص کا ذائچہ دوسرے شخص کی تسدیس یا تسلیس پر ہو تو یہ ان دونوں شخصوں کی موافقت طبع اور محبت و مودت کی علامت ہے، اور اگر ایک کا ذائچہ دوسرے کے مقابلے یا تربی پر ہو تو یہ باہمی عداوت اور بغض کی دلیل ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے تقابل سے نجومی جو کچھ بتلاتا ہے ضروری نہیں کہ طبیعتوں کے اتحاد و افتراق کے اصل اسباب وہی لکیریں ہوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان امور میں غور و خوض کرنے سے کیا فائدہ جن کا راز انسان کے لیے واضح نہیں کیا گیا۔ ہمیں تو علم کا بہت معمولی حصہ عطا ہوا ہے۔ جہاں تک کسی چیز کی تصدیق
کا تعلق ہے وہ مشاہدے اور تجربے سے ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہی واقعہ لیجئے کہ بعض طبیعتوں اور تجربے کی بنا پر ہم اس تناسب کی تصدیق ضرور کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک مومن کسی ایسی مجلس میں جائے جس میں 100 منافق ہوں اور ایک صاحب ایمان ہو تو وہ اسی صاحب ایمان کے پاس جا کر بیٹھے گا، اور اگر کوئی منافق کسی ایسی مجلس میں جائے جس میں 100 مومن ہوں اور ایک منافق ہو تو وہ اسی منافق کے پاس جا کر بیٹھے گا۔ یہ روایت بیہقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً نقل کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی مثل کی طرف مائل ہوتی ہے، خواہ اس میلان کا اسے علم ہو یا نہ ہو۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 افراد میں سے 2 آدمی اس وقت متفق نظر آئیں گے جب ان میں سے ایک میں دوسرے کا کوئی وصف پایا جائے۔ انسان بھی پرندوں کی طرح ہیں، اڑنے میں 2 طرح کے پرندوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا، اگر اڑتے بھی ہیں تو کوئی مناسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوا اور کبوتر ایک ساتھ خلا میں پرواز کر رہے ہیں۔ حیرت اس پر تھی کہ یہ 2 مختلف الجنس پرندے ایک ساتھ کیوں اڑ رہے ہیں۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں لنگڑے ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لنگڑا پن ان دونوں کے اتفاق کی بنیاد ہے۔ اس لیے بعض اہل دانش فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے ہم شکل انسان سے انسیت رکھتا ہے، جس طرح ہر پرندہ اپنے ہم جنس پرندے کے ساتھ اڑتا ہے۔ چنانچہ اگر 2 شخص جمع ہو جائیں اور ان میں کسی وصف کا اتحاد نہ ہو تو وہ جدا ضرور ہوں گے۔ یہ حقیقت اتنی عام ہے کہ شعراء بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں اور اپنے اشعار میں اس پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے: وقال قائل كيف تفارقتما فقلت قولا فيه انصاف لم يكن من شكلي ففارقت والناس اشكال والآف۔ کہنے والے نے کہا کہ تم دونوں الگ کیوں ہو گئے؟ میں نے منصفانہ بات کہی کہ وہ میرا ہم شکل یعنی ہم مزاج نہیں تھا، اس لیے میں جدا ہو گیا۔ لوگ مختلف شکلوں اور طبیعتوں کے حامل ہیں۔ بہرحال اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انسان کبھی دوسرے شخص سے اس کی ذات کے لیے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر حال یا مال میں حاصل ہونے والا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض مزاج کی ہم آہنگی اور اخلاق کی مناسبت کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ اسی قسم میں وہ محبت بھی داخل ہے جو کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی بنا پر ہو، بشرط یہ کہ اس محبت کے پس منظر میں ہوس کار فرما نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ اچھی صورتیں بذات خود اچھی نہ لگیں، بلکہ اچھا لگنے کے لیے شہوت اور جذبہ ہوس رانی کا وجود ضروری ہے۔ مثلاً میووں، پھلوں، شگوفوں، سرخ سیبوں، آب رواں اور سبزہ نورستہ کو دیکھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، دل و جاں فرحت محسوس کرتے ہیں اور دیکھنے کے علاوہ کوئی بری غرض درمیان میں نہیں ہوتی۔ اس نوع کی محبت کو حب اللہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ طبعی تقاضے کی بنا پر ہوتی ہے اور ان لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے جو مسلمان نہ ہوں۔ حب اللہ نہ ہونے کے باوجود یہ محبت اس وقت تک مذموم نہیں ہے جب تک اس میں مذموم غرض شامل نہ ہو، مثلاً یہ کہ اچھی صورتوں سے قضائے شہوت کے لیے محبت کی جائے۔ بہرحال مذموم اغراض سے آزاد محبت مباح ہے، نہ محمود ہے اور نہ مذموم۔ دوسری قسم دنیاوی مقاصد کے لیے محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے اس لیے محبت کرے کہ محبوب کی ذات اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے، گویا یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہے، اور کیونکہ وہ دوسری چیز محبوب ہے اس لیے اس کا وسیلہ بھی محبوب ہوا۔ سونے چاندی کی محبت کا راز یہی ہے۔ بظاہر سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں اور نہ پہنی جاتی ہیں، لیکن ان سے دوسری محبوب و پسندیدہ چیزیں ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں سے ایسی ہی محبت کی جاتی ہے
جیسے لوگ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی ذات محبوب نہیں ہوتی بلکہ ان کی ذات کو جاہ و منصب اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ مثلا بادشاہوں سے ان کے مال اور ان کے منصب سے فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے مصاحبین اور خواص سے محبت کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کریں گے اور بادشاہ اسے عطایا سے نوازیں گے۔ بہرحال اگر کسی شخص کی غرض محض دنیاوی ہی ہو تو اس کی محبت للہ ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی غرض خالص دنیاوی نہ ہو لیکن محبت کرنے والے کا مطمع نظر محض دنیا کا فائدہ ہو، تب بھی وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ مثلا استاد سے طالب علم کی محبت اگرچہ علم کے فوائد دنیا میں منحصر نہیں، لیکن اگر طالب علم کا مقصد حصول علم سے شہرت، عزت اور جاہ و منصب ہو تو استاد سے اس کی محبت دنیا کے لیے ہوگی، علم کے لیے نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کا مقصد علم تقرب اللہ ہو، ادنا سے ادنا غرض بھی اس سے وابستہ نہ ہو، تو بلا شبہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، ورنہ کافر بھی اس طرح کی محبت اپنے استاد سے کر لیتا ہے۔ پھر اگر کسی شخص نے اپنے استاد سے دنیاوی مقاصد کے لیے محبت کی تو اس کی یہ محبت مقاصد کے اعتبار سے مذموم بھی ہو سکتی ہے اور مباح بھی۔ مثلا ایک طالب علم اس لیے علم طلب کرتا ہے کہ پڑھ لکھ کر اپنے ہم عصروں پر فائق ہو جائے، انہیں اپنے علم سے مرعوب کرے، منصب قضا پر فائز ہو اور اس طرح لوگوں پر ظلم کرے، یتیموں اور غریبوں کا مال کھائے۔ اگر یہ مقاصد ہیں تو اس کی محبت مذموم ہے۔ دوسرے طالب علم کے مقاصد حرام تو نہیں ہیں لیکن محمود بھی نہیں ہیں، ایسے طالب علم کی محبت کو مباح قرار دیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ وسیلہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا بلکہ مقصود کا تابع ہوتا ہے۔ مقصود اصل ہے، اصل پر جو حکم لگایا جائے گا وہی تابع کا حکم ہوگا۔ تیسری قسم آخرت کے لیے محبت۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے نہ اس کی ذات یعنی حسب و نسب، حسن و جمال، ذکاوت و فہم کی بنا پر محبت کرے اور نہ غیر ذات میں دنیاوی مقاصد مثلا جاہ و منصب، مال و دولت، شہرت و مقبولیت کے لیے، بلکہ اس کے پیش نظر آخرت کے منافع ہوں۔ یہ محبت بلا شبہ اللہ کے لیے ہوگی۔ مثلا کوئی شخص اپنے استاد یا شیخ سے اس لیے محبت کرے کہ وہ ان کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے اور اصلاح اعمال کے طریقے سیکھتا ہے، اور علم و عمل سے اس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کی کامیابی نہ ہو، تو اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی طرح کوئی استاد اپنے شاگرد سے کسی دنیاوی مقصد کے لیے محبت نہ کرے بلکہ اس لیے کرے کہ وہ شاگرد اس سے علم حاصل کر رہا ہے، اس کی بنا پر مجھے تعلیم و تدریس کا عظیم منصب ملا اور آخرت میں درجات کی ترقی کے لیے میری راہ ہموار ہوئی، یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اس استاد کی عظمت کا کیا ٹھکانہ جو کسی دنیاوی مقصد سے بالاتر ہو کر علم سکھلاتا ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم سیکھے، عمل کرے اور دوسروں کو سکھلائے، وہ شخص آسمان کے ملکوت میں عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا مال اللہ کے لیے خیرات کرتا ہو اور مہمانوں کو جمع کر کے انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہو اور باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ وہ اس کے مہمانوں کے لیے عمدہ کھانا بناتا ہے، ایسے شخص کا شمار بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اس کا مال مستحقین تک پہنچاتا ہو تو اس کی یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکروں سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کے کپڑے دھو کر، اس کے گھر میں جھاڑو دے کر اور اس کے لیے کھانا پکا کر اسے بہت سی الجھنوں سے بچا لیتے ہیں اور اللہ کی
کی عبادت کے لیے اس کا وقت فارغ کر دیتے ہیں، یہ شخص بھی محب فی اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لباس، طعام اور قیام کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لے اور اسے علم کی تحصیل اور عمل کی مواظبت کے لیے ہر فکر دنیا سے آزاد کر دے اور دوسرا شخص اس سے محبت رکھے، یہ بھی محبت فی اللہ ہی کی ایک مثال ہوگی۔ چنانچہ ماضی میں بہت سے بزرگوں کی کفالت اہل ثروت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک سیرت عورت سے نکاح کرے اور مقصد نکاح یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں سے بچائے گا اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا، یا نکاح سے اس کی نیت نیک و صالح اولاد کا وجود ہو اور وہ شخص اپنی بیوی کو دینی مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھے اور اس سے محبت کرے تو یہ شخص بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ روایات میں اہل و عیال پر خرچ کرنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ یہ روایت کتاب الکسب میں گزر چکی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت، اس کی رضا کی طلب اور دار آخرت میں اس کی ملاقات کی تمنا میں مشہور ہو اور کسی غیر سے محبت کرے تو اس کی یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے جس میں اس کے محبوب کی مناسبت موجود نہ ہو، اور وہ مناسبت اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کے دل میں دو محبتیں جمع ہوں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت، اور کوئی دوسرا شخص ان دونوں محبتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کا محبوب ہو جائے تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ مثلا کوئی استاد اپنے شاگرد کو دین بھی سکھلائے اور مال دے کر اس کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرے، اور شاگرد جس کے دل میں راحت دنیا کی طلب بھی ہو اور سعادت اخروی کی خواہش بھی، اپنے استاد سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کی اخروی سعادت کے اسباب کی تکمیل اور دنیاوی راحت کی فراہمی کا ذریعہ بنا ہے، تو اس کی یہ محبت للہ ہی ہوگی، اس لیے کہ محبت فی اللہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ دنیا کی قطعاً کوئی خواہش موجود نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کو جس دعا کا حکم دیا گیا ہے اس میں دین و دنیا مہم نظر آتے ہیں۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے حضور یہ دعا کی، اللہم لا تشمت بی عدوی ولا تسوء بی صدیقی ولا تجعل مصیبتی لدینی ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی۔ اے اللہ مجھ پر دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دے اور میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف مت پہنچا، اور میری مصیبت کو میرے دین کے لیے نہ کر اور دنیا کو میرے لیے سب سے بڑا مقصد نہ بنا۔ دشمن کی ہنسی سے دفاع دنیاوی حظوظ میں سے ہے۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو میرا مقصد مت بنا، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ دنیا کو میرا بڑا مقصد مت کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں فرمائیں، اللہم انی اسألک رحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک طویل دعا کا اقتباس ہے، مکمل دعا کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری کرامت کا شرف دنیا و آخرت میں حاصل کر سکوں۔ اللہم آفتی من بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو بشر ابن ابی ارطاح رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی مصیبت اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔
جب اخروی سعادت کی محبت باری تعالی کی محبت کے منافی نہیں ہے تو دنیا کی عزت، صحت اور سلامتی کی محبت باری تعالی کی محبت کے منافی کیوں ہوگی؟ دنیا اور آخرت دو حالتیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایک کا تعلق آج سے ہے اور ایک کا تعلق آنے والے کل سے ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے منافع سے محبت کرے اور آج کے منافع سے محبت نہ کرے، حالانکہ کل کے منافع اسے اس لیے محبوب ہیں کہ وہ بھی حال بن جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حال کے منافع بھی مطلوب ہونے چاہیے، تاہم دنیا کے تمام منافع اور حظوظ سے محبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ بعض منافع وہ ہیں جو اخروی منافع کے مخالف ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ خود بھی رکے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے منع کیا ہے، اور بعض وہ حظوظ ہیں جو آخرت کے حظوظ کے مخالف نہیں بلکہ معاون ہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظم نے ان حظوظ سے اجتناب نہیں کیا اور دوسروں کو بھی اجتناب کا حکم نہیں دیا، مثلا نکاح کرنا اور حلال غذا کھانا وغیرہ۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان حظوظ و منافع سے نفرت کی جائے جو آخرت کے منافع اور حظوظ کے مخالف ہوں۔ یہ نفرت عقلی ہونی چاہیے نہ کہ طبعی۔ مثلا اگر کسی بادشاہ کا لذیذ کھانا موجود ہو اور آدمی یہ جانتا ہو کہ اگر میں نے یہ کھانا کھایا تو اس جرم میں میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا میری گردن اڑا دی جائے گی، اس صورت میں اس کھانے سے نفرت ہوتی ہے۔ اس نفرت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کھانا لذیذ نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ عقل اس کے کھانے سے مانع ہے اور منع کا سبب وہ ضرر ہے جو ہاتھ یا گردن کاٹ دینے کی صورت میں لاحق ہوگا۔ بات استاد اور شاگرد کی محبت کی چل رہی تھی۔ کہنا یہ تھا کہ اگر اپنے استاد سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اسے دین سکھلاتا ہے اور دنیاوی ضرورتوں میں اس کی کفالت کرتا ہے، یا استاد اپنے شاگرد سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کی خدمت انجام دیتا ہے، تو وہ دونوں محبین فی اللہ میں داخل ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک کے دو مقصد ہیں، ایک دنیاوی جسے عاجل بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اخروی جسے عاجل بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان اغراض میں سے کوئی غرض پوری نہ ہو یا کسی وقت موقوف ہو جائے تو محبت کم ہو جائے، مثلا یہ کہ استاد شاگرد کو پڑھانا بند کر دے یا شاگرد کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے۔ اس صورت میں جس قدر محبت کم ہوگی وہی محبت خدا کے لیے سمجھی جائے گی، اور محبت کی اسی مقدار پر اللہ کے لیے محبت کا اطلاق ہوگا۔ باقی محبت کا تعلق کیونکہ دنیاوی اغراض سے ہے اس لیے وہ محبت فی اللہ نہ ہوگی، اور یہ کچھ بعید بھی نہیں کہ تم کسی شخص سے اس لیے زیادہ محبت کرو کہ اس سے تمہاری بہت سی اغراض وابستہ ہیں، اور اگر وہ کوئی غرض پوری نہ کر سکے تو تمہاری محبت میں وہ شدت باقی نہ رہے جو تمام اغراض کی تکمیل کی صورت میں تھی۔ چنانچہ سونا اور چاندی اگر مقدار میں برابر ہوں تو تمہیں زیادہ محبت سونے سے ہوگی، کیونکہ سونے سے تمہارے مقاصد چاندی کی بنسبت زیادہ پورے ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اغراض کی کثرت محبت میں زیادتی اور اغراض کی قلت محبت میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔ محبت فی اللہ کی تعریف، جو محبت ایسی ہو اگر بالفرض باری تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو اس محبت کا وجود بھی نہ ہوتا، محبت فی اللہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح محبت کی وہ زیادتی بھی محبت فی اللہ میں داخل ہے جو باری تعالی اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہونے کی صورت میں مفقود ہوگی۔ اس دور میں محبت فی اللہ کا وجود کمیاب ہے، چنانچہ جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرن اول میں لوگوں نے دین کا اس قدر برتاؤ کیا کہ وہ کمزور پڑ گیا، پھر قرن دوم میں وفا کے اس قدر معاملات ہوئے کہ وفا باقی نہیں رہی، قرن سوم میں شرافت اور انسانیت کا وہ مظاہرہ ہوا کہ اب یہ الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے دور میں خوف اور خواہش کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ چوتھی قسم اللہ
للہ فی اللہ محبت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی شخص سے للہ فی اللہ محبت کی جائے، یعنی اس محبت سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو، نہ تحصیل علم کی نہ عمل کی، مقصود صرف باری تعالیٰ کی ذات ہو اور منتہائے محبت باری تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو۔ محبت کی یہ اعلیٰ ترین قسم ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے محض اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کے محبوب سے علاقہ رکھتا ہے، اگر وہ علاقہ دور ہی کا کیوں نہ ہو۔ محبت جب غالب ہوتی ہے تو محبوب سے متجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں تک پہنچ جاتی ہے جن کا محبوب سے معمولی سا تعلق بھی ہو۔ وہ صرف اپنے محبوب ہی سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے گھر والوں سے، اس کے دوستوں، خادموں اور ثنا خوانوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ بقیہ ابن الولید کہتے ہیں کہ جب مومن کسی مومن سے محبت کرتا ہے تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے۔ ان کا خیال صحیح ہے۔ عشاق کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے محبوب کے رومال کی یا دوسری نشانیوں کی دل و جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے یادگار یا سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ محبوب کے گھر کی مٹی ان کے لیے تبرک سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے پڑوسی اعزاء و اقربا سے زیادہ عزت و احترام کے مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ شعراء نے محبت کے یہ مضامین نظم کیے ہیں۔ چنانچہ مجنون ابن عامرہ کہتا ہے: امر علی الدیار دیار لیلہ اقبل ذوالجدار وذوالجدار وما حب الدیار شغفا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ جب میں دیار لیلہ سے گزرتا ہوں تو اس کے در و دیوار پر پے بپے بو سے ثبت کرتا ہوں۔ میرے دل میں دیار کی تڑپ نہیں ہے بلکہ اس کے مکین کی تڑپ ہے۔ یہ فرط محبت کی خصوصیت ہے۔ صرف محبت میں یہ عالم نہیں ہوتا، جوں جوں محبت بڑھتی جاتی ہے محبوب کے ماحول سے عشق کا تعلق اور محبت میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو یہ محبت ذات حق تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے علاوہ بھی جس قدر موجودات ہیں ان سب تک متجاوز ہو جاتی ہے۔ ما سوی اللہ میں اسے اللہ کی قدرت اور کاریگری نظر آتی ہے۔ چنانچہ عاشق اپنے محبوب کی ذات ہی سے محبت نہیں کرتا بلکہ ذات سے صادر ہونے والے تمام افعال اس کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اسے آنکھوں سے لگاتے، اس کی تعظیم کرتے اور فرماتے کہ یہ ہمارے رب کے عہد سے زیادہ قریب ہے، یعنی اسے عالم غیب شہادت میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ طبرانی صغیر کی حدیث ہے جس کو ابن عباس نے روایت کیا ہے اور ابو داود نے مراسیل میں اور بیہقی نے کتاب الدعوات میں یہ روایت نقل کی ہے، مگر اس میں وَأَكْرَمَهَا کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت کبھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، قیامت کے روز اپنے وعدے پورے کرے گا، المومنین کو اخروی دولت سے نوازے گا۔ کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور کبھی یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت کی حال و استقبال کی کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی۔ محبت کی قسموں میں یہ قسم نہایت اعلیٰ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی بھی کیوں نہ ہو، جب کسی شخص کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے اور قوت پکڑتی ہے تو صرف محبوب کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان چیزوں تک تجاوز کرتی ہے جن سے محبوب کا ادنا سا بھی تعلق ہو، یہاں تک کہ جو امور فی نفسی ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں غلبہ محبت کی بنا پر عاشق انہیں بھی اچھا سمجھتا ہے۔ وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا بلکہ راحت جاں سمجھتا ہے۔ محبوب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمارے حال پر نظر کی، ہمیں اپنی توجہ کا مستحق سمجھا اور درد کا تحفہ عطا کیا۔
ہم دنیاوی عشاق کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا محبوب کسی ناراضگی کے باعث چٹکی لے لے یا جھڑک دے تو وہ اس میں تکلیف محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ محبت الہی میں بعض لوگوں کا استغراق اتنا بڑھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مصیبت اور نعمت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، ہر کیفیت کا خالق اللہ ہے، نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے اور مصیبت میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، ہم تو اس کی رضا کے طالب اور خوشنودی کے خواستگار ہیں۔ ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے باری تعالی کی معصیت کے عوض مغفرت ملے تو میں اسے ٹھکرا دوں۔ سمنون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حِزْ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، تیرے سوا میرے لیے کسی چیز میں راحت نہیں ہے، جس طرح چاہے مجھے آزما لے۔ اس محبت کی تحقیق کتاب المحبت میں آئے گی۔ فی الوقت تو ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ جس شخص پر محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو باری تعالی کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوں، عالم دین ہوں، خوش اخلاق ہوں، شرعی اوصاف سے متصف ہوں۔ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے صاحب ایمان کے سامنے جب دو ایسے شخصوں کا ذکر ہوتا ہے جن میں سے ایک عالم و عابد ہو اور دوسرا فاسق و جاہل، تو وہ اپنے دل میں عالم کی طرف میلان محسوس کرتا ہے۔ باری تعالی کی محبت میں جس قدر قوت یا ضعف ہوگا اسی قدر یہ میلان بھی قوی یا ضعیف ہوگا۔ اس میلان کے لیے عالم کی موجودگی شرط نہیں ہے بلکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی یہ جذبہ محسوس کرتا ہے۔ یہی محبت فی اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی عالم و عابد سے اس کی محبت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ وہ عالم ہے، عبادت گزار ہے اور اپنے علم و عبادت کی بنا پر باری تعالی کے ہاں مقبول و پسندیدہ ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر محبت حال یا مال میں حاصل ہونے والے حظ یا غرض پر موقوف ہوتی تو لوگ صحابہ و تابعین، مرحومین علماء و زہاد سے محبت کیوں کرتے؟ اس صورت میں تو انہیں انبیاء علیہم السلام سے بھی محبت نہ ہوتی، حالانکہ ان کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں جاگزی ہے۔ چنانچہ اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دشمن دین انہیں برا کہتا ہے تو صاحب ایمان کے لیے یہ برائی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور جب کوئی شخص ان کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کی محبت بھی اللہ کی محبت میں داخل ہے کیونکہ یہ لوگ باری تعالی کے مخصوص بندے ہیں۔ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ وغیرہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے خواص، خدام، اعزہ اور محبوبین بھی اسے محبوب ہوتے ہیں۔ کبھی محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ دل میں محبوب کی خواہش کے علاوہ کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ ایک شاعر نے غلبہ محبت کی تفسیر اس طرح کی ہے: اريد وصاله ويريد هجري فترك ما اريد لما يريد، میں وصال چاہتا ہوں اور وہ فراق چاہتا ہے، میں اس کی خواہش کی خاطر اپنی خواہش قربان کرتا ہوں۔ کبھی محبت میں بعض حظوظ ترک کر دیے جاتے ہیں اور بعض حظوظ کا ترک کرنا نفس کو گوارا نہیں ہوتا۔ مثلا مال ایک محبوب چیز ہے، بعض اوقات آدمی اپنے مال کا نصف، تہائی، چوتھائی یا 10واں حصہ محبوب کو دے دیتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ وہ تمام مال دے دے تو وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ مال کی یہ مقداریں دراصل محبت کی میزان ہیں۔ ان مقداروں کی کمی زیادتی سے محبت کی کمی زیادتی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں محبوب کی محبت راسخ ہوتی ہے وہ ہر چیز محبوب پر قربان کر دیتا ہے، مال بھی اور جان جیسی قیمتی چیز بھی وہ اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتا۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد بھی نثار کر دی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا تھا اور اپنا تمام مال بھی آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت ایک کمبل پہن رکھا تھا اور ان کے دونوں پلو سینے پر لکڑی یا کانٹے سے باندھ رکھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر کمبل پہنے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پلو کانٹے سے باندھ رکھے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنا تمام مال فتح مکہ سے قبل مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کہیے اور یہ فرمائیے کہ باری تعالی دریافت فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس حالت پر مجھ سے ناراض ہو یا خوش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ الفاظ دہرائے جو جبرائیل علیہ السلام نے کہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باری تعالی کا یہ پیغام سن کر رو پڑے اور عرض کیا، بھلا میں اپنے رب سے ناراض کیوں ہوں گا؟ میں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ بہرحال یہ محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی تشریح ہے۔ اس تفصیل سے بغض فی اللہ کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، تاہم اس موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔